کس استاد سے آپ سب سے زیادہ متاثر تھے؟ حافظ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی بہت شفیق اور بہت مہربان استاد تھے، اور ان کا بھی خاص قرب رہا ہے ہمیں۔ ان کے گھر آنا جانا تھا، میرا بچہ تھا تو میں بالکل ہر وقت جب بھی کوئی چیز لانی ہوتی مجھے بھیجتے۔ تو آپ کیا سمجھتے کہ والدین کا اس حوالے سے کیا کردار رہا اس سارے علمی سفر کے دوران؟ ہمارے والدین وہ نہیں تھے جو ایک دین سے نابلد ہوں اور بس کہیں ہمارا بیٹا پڑھ جائے، وہ علمیت سے کی عظمت سے بھی آگاہ تھے الحمدللہ۔ چونکہ آپ کا تعلق سیالکوٹ سے ہے اور سیالکوٹ ایک کاروباری شہر ہے، زیادہ تر لوگ اس کے اندر مختلف کاروبار سے منسلک ہیں، تو کاروباری شخص تو بڑا مصروف ہوتا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان تک آپ کی رسائی کس طرح ہوگی اگر آپ ان تک دین کی دعوت پہنچانی ہے اور کتاب و سنت کے ساتھ ان کو جوڑنا ہے؟ تو بزنس کمیونٹی کے ساتھ رابطے کے حوالے سے آپ کیا اقدامات کر رہے ہیں یا کیے ہیں آپ؟ تاجر حضرات اکثر الحمدللہ وہ دینی رجحان رکھنے والے بھی ہیں، اور چونکہ شہر ایک چھوٹا سا ہے اور اس میں جو یعنی ہماری جماعت کے لوگ ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں مساجد کے ساتھ، وہاں جب پروگرام ہوتے ہیں تو ان کے علم میں ہوتا ہے، وہ ان سے بھی مستفید ہوتے ہیں، پھر جمعہ وغیرہ ان میں بھی اکٹھا ہونا اور اس طرح، اور جب قرآن مکمل ہوتا تو پھر خوشی میں جو ہے وہ ہمیں دودھ میں جلیبی ملا کے کھلایا کرتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پیغام پوڈ کاسٹ کا ایک نیا ایپیسوڈ ہے نئے مہمان کے ساتھ۔ ہماری آج کی مہمان شخصیت ایک استاد ہیں، مدرس ہیں، دین کی اشاعت کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، اس کے علاوہ اپنی جماعتی رفاہی اور جو ایک اصلاحی خدمات ہیں وہ معاشرے میں دے رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں فضیلت الشیخ قاری شفیق الرحمان الوی صاحب۔ ان سے ملاقات کرتے ہیں، جانتے ہیں کہ ان کی زندگی کا سفر کیسے آغاز ہوا اور آج وہ جہاں پہ موجود ہیں ان کی آئندہ زندگی کے اہداف کیا ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، وقت دیا آپ نے۔ آپ کا بچپن کہاں گزرا اور جو دینی تعلیم تھی اس کی طرف آپ کس طرح آئے، یا والدین نے کیا سوچا تھا اور پھر اس کا آغاز کیسے ہوا، اس کے بارے میں کچھ بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچپن تو پھر بچپن ہی ہوتا ہے نا جی، تو یاد بھی آتا ہے، یاد بھی آتا ہے جی، قصہ ماضی۔ جی بچپن میرا اپنے ماں باپ کی آغوش میں تو سمجھیں چند سال ہی گزرا، 7 سال۔ تو اس کے بعد پھر چونکہ ہمارے جو بزرگ تھے تایا جان اور چچا جان، اللہ کی رحمتیں ان کے اوپر، تو وہ بیسک تو ان کا تعلق زراعت سے تھا، زراعت پیشہ تھے الحمدللہ، لیکن ہمارے آباء و اجداد اس کے پیشے کے ساتھ ساتھ دین کے ساتھ جڑے ہوئے تھے الحمدللہ۔ یہ تھا کہ وہ جہاں بھی تھے یعنی امام کی حیثیت سے اپنا کام بھی کرنا اور یہ بچوں کو پڑھانا اور اس طرح یہ چیز تھی ہماری، ہم نے یہی اپنے آباء و اجداد کا سنا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک سمجھیں ورثے میں ایک شوق تھا جو ان کو ملا، اور اپنے شوق سے وہ پڑھنے بھی گئے، اور جب بڑے ہوئے تو پھر اسی شعبے سے وہ جڑ گیا، زراعت کو چھوڑ دیا، یعنی گاؤں اور راولپنڈی چلے گئے۔ تو سب سے پہلے تو میں اپنے پڑھنا میں نے اپنے ماموں جان سے، قاری الطاف الرحمان الوی صاحب سے، میرے ماموں بھی ہیں، میرے سسر بھی ہیں اور میرے وہ مربی بھی ہیں، ان سے میں نے پڑھنا شروع کیا۔ وہ حافظ اسماعیل ذبیح رحمۃ اللہ علیہ کے جو الخطیب کے نام سے معروف ہیں، جو راولپنڈی میں مولانا محمد اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ کے خاص شاگرد تھے، اور ان کے کہنے پہ راولپنڈی کی جماعت کے کہنے پہ وہ وہاں مقرر ہوئے تھے، مدرسہ انہوں نے چلایا تھا۔ بہت بڑے عالم تھے اور اپنے وقت کے محدث سے، شیخ الحدیث میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ تو ماموں نے ان سے سند فراغت حاصل کی تھی، پڑھا تھا، حفظ بھی وہیں کیا تھا راولپنڈی میں۔ تو پھر فارغ ہونے کے بعد اپنے علاقے جب واپس آئے تو جو ہماری تحصیل ہے ہمارے گاؤں سے 18 میل راولپنڈی کی طرف فتح جنگ، تو وہاں کچھ لوگ انہوں نے مسجد بنائی اور ان کا وہاں ان کی تقرر ہوئی، تو مجھے وہ اپنے ساتھ لے گئے۔ ماموں سے ایک پیار تو ہوتا ہے، تو اسی پیار محبت میں ان کے ساتھ چل پڑا، تو انہوں نے مجھے پڑھانا شروع کیا۔ 1 سال میں ان کے پاس رہا، حفظ الحمدللہ میں نے 4 پارے کر لیے اسی اسنا میں۔ اور پھر چونکہ ہماری خاندان کے جو میرے کزن وغیرہ تھے وہ راولپنڈی پڑھتے تھے، بھائی بھی میرے بڑے،
تو میرا شوق تھا کہ میں ادھر چلا جاؤں، یہاں میں تنہا ہوں، ماموں کے پاس رہنا یعنی اب یہ ایک عجیب شوق تھا کہ ادھر ماموں ہیں اور ادھر وہ ان کی وہ دوستوں کی کثرت اور یہ ساری چیزیں، ادھر چچا ہیں تائے ہیں. تو بہرحال میں نے کہا کہ میں نے ادھر جانا ہے. تو پھر راولپنڈی آ گیا میں. تو بس پھر میں راولپنڈی کا ہی تقریباً ہو کے رہ گیا جب تک میرے مقدر میں تھا علم کا اصول. میں نے تھوڑا سا یعنی لاہور میں بھی الحمدللہ پڑھا کچھ علماء کی صحبت میں 2-3 مہینے، لیکن بہرحال جو ایک کورس ہوتا ہے 8 سالہ وہ حفظ کے بعد جو محمدی مسجد جہاں ہمارے پیارے استاذ حافظ عبدالحمید اظہر رحمۃ اللہ علیہ بھی بعد میں خطیب بیچید خطیب کے تقریباً 35 سال رہے، اللہ کی کروڑوں رحمتیں ان کے اوپر. تو وہاں حفظ کرنے کے بعد قریب ہی وہ جامعہ تدریس القرآن والحدیث کے نام سے ادارہ تھا راولپنڈی میں. تو ادھر پھر میں نے کتابیں پڑھنی شروع کی. تو ہمارے جو بنیادی سال تھے پہلا دوسرا سال، اس میں مولانا محمد صادق خلیل رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور شیخ الحدیث تھے، اور اسی طرح حافظ عبدالسلام بھٹوی رحمۃ اللہ علیہ 1 سال وہاں وہ بھی رہے، ان سے ہم نے استفادہ کیا. محترم جناب قاری نعیم الحق رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی حافظ عبدالسلام صاحب کے ساتھ 1 سال اور بعد میں بھی تقریباً کچھ عرصہ رہے. یہ ہمارے بنیادی اساتذہ میں سے ہیں جن سے ہم نے استفادہ کیا. حافظ عبدالسلام صاحب چونکہ وہ ماحول بہرحال ایسا تھا کہ اتنا علم کا وہاں کوئی دورہ نہیں تھا، ایک ادارہ ہی تھا، تو انہوں نے جو ہے نا ان کا دل نہیں لگا وہاں، تو جامعہ محمدیہ انہوں نے واپس آنے کا فیصلہ کیا. تو پھر جماعت تو نہیں تھی چاہتی، جماعت جو ہے وہ بہت زیادہ حافظ صاحب سے ان کا انس اور لگاؤ اور ان کی شخصیت سے، علم سے، عمل سے، اخلاق سے بہت متاثر ہوئے. الحمدللہ انہوں نے بڑا کام کیا. 1 سال کے اندر انہوں نے بڑی ذہن سازی کی نوجوانوں کی، اللہ کی کروڑوں رحمتیں ان کے اوپر. تو ان کے کہنے پہ بھی آپ جا رہے ہیں تو پھر ہمیں کوئی اپنے جیسا کوئی استاد تو دیکھ بتا کے جائیں، ہم یہ ادارہ اس طرح اس کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو انہوں نے پھر محترم جو جناب حافظ عبدالعزیز علوی رحمۃ اللہ علیہ تو ان کا بتایا، چونکہ یہ ہم سبق بھی رہے تھے اکٹھے، انہوں نے پڑھا تھا. تو پھر حضرت حافظ صاحب عبدالعزیز علوی شیخ الحدیث کے طور پہ اس ادارے میں آئے تھے، اور وہ ہماری تعلیم کا 3را سال تھا جب آپ صاحب تشریف لائے. تو گویا اس وقت دورانیہ تعلیم کا 6 سال ہوا کرتا تھا اس مدرسے میں، ان کے آنے سے انہوں نے 8 سال کر دیا. تو اس طرح 6 سال ہمیں مزید ان سے پڑھنے کا موقع میسر آیا. تو اس دوران جو اساتذہ تھے تقریباً ان کی تعداد 15 کے قریب بنتی ہے، جو آئے بھی گئے اس طرح جو ہے نا وہ. تو حافظ عبدالحمید اظہر رحمۃ اللہ علیہ جب یہ سعودیہ سے مدینہ یونیورسٹی سے آئے، حافظ مسعود عالم صاحب حفظہ اللہ، تو ہمارے مدرسے کے جو محتمم تھے سید حبیب الرحمن شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، وہ اس وقت وفاق کے ناظم بھی تھے، وفاق المدارس کے، اور جماعت میں ان کا بڑا اہم رول تھا. تو وہ حافظ صاحب کو اپنے ادارے کے لیے نا قصور گئے اور ان کو لے کے آئے بطور مدرس کے. حافظ صاحب جب تشریف لائے تو پھر ہمارے ادارے میں ایک تعلیم کو ایک نئی جہت ملی، ایک نئی روح اس کے اندر آئی ادارے کے اندر. اور وہ جو ایک روایتی طور پہ اگرچہ پڑھائی بڑی پختہ ہو رہی تھی، لیکن ظاہر ہے وہ مدینہ یونیورسٹی سے پڑھ کے آئے تھے، تو پھر ایک تو علم کا بھی وہ دریا تھے، سمندر تھے، رنگ ہی اور ہوتا ہے. تو اس طرح پھر جو ہے نا انہوں نے جو ان کی محنتیں تھیں وہ رنگ لائیں، اور اس ادارے کو دن بدن جو ہے نا وہ پڑھائی کے لحاظ سے عروج الحمدللہ نصیب ہوا. تو اس طرح الحمدللہ میرا اس ایک ادارے میں ہی میرا پورا یہ جو سلسلہ تھا نا یہ مکمل ہوا. میں وہاں سے فارغ ہوا، اور اللہ کا شکر ہے کہ اساتذہ کرام اللہ کی رحمتیں ہوں تقریباً اللہ کے پاس جا چکے ہیں. تو ان کی شفقت بہرحال مجھے حاصل رہی اللہ کے فضل سے. کوئی ایسا یعنی معاملہ نہیں ہوا کہ ان کی نظر میں یعنی برا بن جاؤں، یا کہ شفقت ہی رہی ان کی میرے. یہ تھا آخری جو سال تھا 8واں سال، اس میں انہوں نے، حالانکہ عمر میری کوئی اتنی زیادہ نہیں تھی، 18 سال کا تھا، تو یہ شفقت بھی کی کہ مجھے نا کچھ سبق دے دیے تاکہ اس کے اندر کچھ نکھار آئے، اعتماد پیدا ہو پڑھانے کا بھی. تو آخری سال میں پڑھنے کے ساتھ ساتھ 2-3 سبق بھی پڑھاتا تھا. تو جب میں فارغ ہوا تو پھر انہوں نے مجھے بطور استاد کے بھی وہاں جو ہے نا مجھے متعین کر لیا کہ آپ ادھر پڑھائیں گے.
تو اسی سال میں نے پھر وفاق کا بھی امتحان الحمدللہ دیا، وفاق المدارس سلفیہ کا. تو اس طرح میرا یہ تعلیمی جو سفر ہے نا وہ تقریباً مکمل ہوا. اس کے بعد پھر آگے سفر پڑھانے کے شروع ہوا. شیخ میں چاہ رہا تھا کہ اگلا سوال پوچھنے سے پہلے یہ فرمایا نا کہ آپ نے جن اساتذہ کے نام لیے ہیں ہم بھی جانتے ہیں کہ وہ ایک نابغہ روزگار اور بڑی عظیم ہستیاں اور شخصیات ہیں، بالخصوص حافظ عبد الحمید حضرت رحمۃ اللہ علیہ. وہ پیغام ٹی وی کے بھی شروع میں مجھے یاد ہے کہ آغاز میں کوئی 2012 کے اندر تو پیغام ٹی وی کے ریسرچ ڈپارٹمنٹ کی ان کی بہت ذمہ داری تھی جی. تو وہ ہم ان سے مطلب وقت میں استفادہ کرتے تھے کچھ مسائل کے حوالے سے، کچھ کنٹینٹ کے حوالے سے. تو بڑی ہی شفیق اور بڑی ہی نستعلیق اور بڑی خوشگوار شخصیت تھی. جب بھی آپ ان سے بات کرتے تھے تو آپ کو ایک بڑا ایک خوشکن احساس ہوتا تھا. تو جیسا چونکہ آپ نے ان کے ساتھ ایک خاصا وقت آپ ان کی صحبت میں رہے ہیں تو ان کی شخصیت کی کوئی خوشگوار یادیں اگر آپ شیئر کرنا چاہیں. دیکھیں جی، آپ نے جو بات چھیڑی یعنی یہ واقعی بڑی یعنی کہہ لیں دل ربا سی ہے. اور وہ یادیں ان کی شفقت الحمدللہ یعنی ایسا تھا کہ وہ ایسی شخصیت تھے وسیع الظرف بھی اور ایک ہمدرد کہ کسی بھی اپنے شاگرد کو انہوں نے یعنی کوئی شاگرد اپنے آپ کو ان سے دور نہیں تھا سمجھتا. ٹھیک ہے، لیکن یہ اللہ کا فضل ہے کہ اگر ہم زندگی میں کوئی سعادت مندی سمجھتے ہیں کہ ماں باپ کی شفقت، ان کی اچھی تربیت، یہ بہت بڑی سعادت مندی ہے. یہ بھی اللہ نے دی ہمیں الحمدللہ. ہم نے اپنے ماں باپ سے بہت کچھ سیکھا. تو اس کے بعد پھر بہرحال حافظ صاحب نے نا بہت پیار دیا ہمیں تربیت کے لحاظ سے. ظاہر ہے بچے نادان ہوتے ہیں اور اس طرح کا. تو حتیٰ کہ یعنی مشہور تھا کہ بیٹا وہ ہمیں انہوں نے اپنا بنایا ہوا تھا الحمدللہ، بیٹوں کی طرح رکھا. اور ان کے خاندان کو بھی پتہ تھا ہمارے حوالے سے کہ حافظ صاحب کہ یہ بہت چہیتے شاگرد ہے. مجھے 2 رمضان ان کے شہر قصور میں گزارنے کا بھی موقع ملا ان کی اسی محبت کی وجہ سے. رمضان چھٹیوں کا مہینہ ہوتا ہے تو میں قرآن ظاہر ہے سنانے کے لیے ان کو پتہ تھا کہ یہ حافظ ان کی جگہیں بنائی جاتی ہیں. تو انہوں نے 2 سال مجھے رمضان قصور میں جو ہے نا متعین کیا. اور ان کے کزن تھے یعنی خالہ زاد بھائی تھے جو دوسرے محلے میں رہتے تھے. یہ کوٹ اعظم خان میں ان کی رہائش تھی اور وہیں مسجد بھی تھی جہاں نماز پڑھی جاتی مرکزی مسجد. تو ان کا کوٹ اور تھا. یہ کوٹ 4-5 مشہور ہیں قصور کے اندر. تو وہاں مسلم مسجد تھی جہاں میں یہ تراویح پڑھاتا تھا. 2 سال ادھر میں نے پڑھائی. لیکن رہائش میری حافظ صاحب کے گھر تھی. آپ کی والدہ ماجدہ کا بھی مجھے پیار جو ہے نا وہ اللہ نے عطا فرمایا ہے. اور آپ کے والد گرامی بھی اس وقت زندہ تھے 1 سال. تو اس طرح یعنی یوں سمجھے کہ پوری فیملی کو میں نے نا اس طرح دیکھا ہے قریب سے. خاص واقعہ جو آپ ان کے واقعات میں سے یہ ہے کہ ہم نے ان کے اندر نا یقین مانے کہ یعنی ایک اخلاص اور للہیت بہت دیکھی. اور یہ خاندانی تھی ان کے اندر، ان کو ورثے میں ملی تھی. والد صاحب بھی ان کے بہت اس لحاظ سے عظیم انسان تھے، حکیم تھے، حکمت پیشہ تھا. والدہ ماجدہ بہت نیک خاتون تھی. ان کے بارے میں یہ تھا کہ معمول تھا صبح تہجد گزار تو تھیں، علمی اور خاندان تھا. عبدالعظیم انصاری صاحب مشہور گزرے ہیں، یہ ماموں تھے حافظ صاحب کے. تو وہ صبح کی نماز میں سورہ بقرہ مکمل تلاوت کیا کرتے تھے. یہ ان کے معمولات میں شامل تھا. اللہ نے لمبی عمر ان کو دی تھی. اور حافظ صاحب کے پاس بھی ان کو راولپنڈی میں بھی کافی عرصہ ان کا گزرا تھا. تو ان کے یعنی صبح کی نمازیں خاص طور پہ جمعے کی، اور جمعے کی جو کیفیت ان کی بدل جایا کرتی تھی. یہ ہم نے دیکھا زندگی میں. شام کو ہی نا ان کی مغرب کی نماز، عشاء کی نماز میں عموماً سورہ جمعہ اور المنافقون پڑھا کرتے تھے. تو اس میں عجیب ہی ان کا لہجہ بدل جایا کرتا تھا بس. اور صبح کی نماز میں عام طور پہ وہ سورہ بقرہ زیادہ پڑھا کرتے تھے. سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، پھر آگے تو پھر پیچھے سے یہ شروع کر دیا کرتے تھے. تو اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ مطالعہ ان کا بہت زیادہ تھا اور ایک نائس انسان تھے. بہرحال ان کے پاس بیٹھنا بھی ایک بہت بڑا ایک سبق آموز تھا ہمارے لیے، باعث
درس ہوا کرتا تھا۔ یہ تو حافظ عبدالحمید اظہر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ فرما رہے تھے، یہ فرمائیں کہ آپ کی جو اساتذہ ابوالمومن اچھا فرما رہے کہ 15 کے قریب اساتذہ جو تھے جن سے آپ نے استفادہ کیا اس وقت، وہ جو آتے بھی رہے جاتے بھی رہے، تو کس استاد سے آپ سب سے زیادہ متاثر تھے؟ جن کا ذکر ہوا اور دوسرے حافظ عبدالعزیز صاحب، یہ دونوں ہستی ہیں۔ حافظ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی بہت شفیق اور بہت مہربان استاد تھے، اور ان کا بھی خاص قرب رہا ہے ہمیں۔ ان کے گھر آنا جانا تھا، میرا بچہ تھا تو میں بالکل ہر وقت جب بھی کوئی چیز لانی ہوتی مجھے بھیجتے، اور اس طرح ہم نے ان کو بھی تہجد گزار پایا، نمازوں کا پابند، نمازوں کے معاملے میں یا یعنی ان اعمال کے معاملے میں نرمی کے ساتھ ساتھ اگر سختی کی بھی ضرورت آئی نا تو حافظ عبدالعزیز صاحب اس معاملے میں جو ہے نا وہ کوتاہی نہیں تھے برتتے، وہ سختی بھی کرتے تھے ٹھیک ٹھاک۔ لیکن دوسرے حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ ذرا نرمی طبیعت کے رہے ہیں، تو ان کو بھی ہم نے کثیر المطالعہ پایا جی۔ عصر کے بعد مطالعہ کرنا، کوئی سبق بغیر مطالعے کے انہوں نے کبھی نہیں پڑھایا۔ پھر ہمارے اعمال کے اوپر، نماز کے اوپر اور دیگر ہماری چھٹی کے ٹائم نظر رکھنا کہ یہ کیسے وقت گزارتے ہیں۔ یہ بالخصوص جو حفاظ تھے ان کے قرآن کی منزل کی یعنی اپنی ان ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ قرآن کی منزل وہ خود سنا کرتے تھے۔ جمعرات کو 3 پارے، دونوں یہ 2 کھیپیں بنی ہوئی تھی نفلوں میں، اور جب قرآن مکمل ہوتا تو پھر خوشی میں جو ہے وہ ہمیں دودھ میں جلیبی ملا کے کھلایا کرتے تھے۔ تو حافظ صاحب دونوں ہی، اور مولانا محمد مسکین صاحب تھے جو حنفیت سے جو اہل حدیث مسلک اہل حدیث نے قبول کیا تھا، بڑے دھڑلے کے استاد تھے، اور ایک رئیس بھی تھے ذرا، تو ان کی اپنا ایک انداز تھا، یعنی ہر استاد کا۔ مولانا عبدالعزیز حنیف رحمۃ اللہ علیہ وہ ہمیں پڑھانے آیا کرتے تھے، ان کی شخصیت بھی آپ نے دیکھی ہوئی ہے اور جماعت ان سے واقف ہے اچھی طرح۔ مولانا محمد عبداللہ مظفر گڑھی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کون واقف نہیں ہے، ہم نے ان سے بھی پڑھا ہے۔ تو ایسے یعنی اس وقت کے جو اساتذہ تھے جو اپنے وقت میں ایک نامی گرامی تھے، تو ان سے، اور پھر کسی عالم کے پاس اگر کچھ دن بھی گزر جائیں تو وہ بہت بڑے جو ہے زندگی کا سرمایہ ہوتے ہیں۔ تو ہماری خوش قسمتی یہ تھی کہ ہمارا امتحان لینے کے لیے مولانا سلطان محمود صاحب محدث جلال پور پیر والا کے وہ تشریف لایا کرتے تھے۔ ہفتے کے دن ہمارا امتحان شروع ہوتا تھا اور جمعرات کو ختم ہوتا تھا، پورا ہفتہ۔ اس میں یہ تھا کہ ہمیں چونکہ اساتذہ کی خدمت کرنے کا شوق تھا، کپڑے دھونا، جو استاد وہاں رہتے تھے، جیسے حافظ صاحب کی جب تک شادی نہیں تھی، عبدالحمید اظہر صاحب کی یا عبدالعزیز صاحب جب ان کی فیملی پیچھے ہوتی تھی تو کپڑے دھونے میں ہمیں بڑا، جمعرات کو ہم نے کپڑے دھونے، تو اس طرح جب مولانا صاحب تشریف لاتے تھے تو ان کے کپڑے ہم دھویا کرتے تھے۔ اور ان کے پاس بیٹھنا اس لیے ممنوع تھا کہ وہ امتحان لینے میں بڑے سخت تھے، یعنی وہ ہمیں بیٹھنے نہیں تھے دیتے پاس۔ البتہ یہ تھا کہ ان کے دروس ہوا کرتے تھے، ان کے پیچھے نمازیں پڑھا کرتے تھے، ان کا پھر وہ جمعہ ہوتا تھا، جمعے کے بعد پھر وہ بخاری کی تقریب ہوا کرتی تھی۔ تو ہم یہ سوچا کرتے تھے کہ وہ سال بھی آئے گا جس سال ہم ان کے سامنے بیٹھ کے بخاری کا درس ان سے لیں گے، تو اللہ نے وہ دن بھی ہمیں دکھایا۔ اور وہ میرے لیے خوش قسمت سال کا اس لیے بھی تھا کہ میرے نمبر، حالانکہ وہ امتحان میں بڑے سخت تھے، مولانا محمد رفیق اصلی رحمۃ اللہ علیہ ان کے ساتھ بطور ممتحن کے آیا کرتے تھے، پیپر وہ بناتے تھے اور مولانا صاحب کو دکھایا کرتے تھے کہ اس لڑکے نے یہ لکھا ہے، یہ لکھا ہے، یہ بات۔ تو میرے 100/100 نمبر تھے الحمدللہ اس سال۔ اور ایک اور یعنی بخاری کے حوالے سے کہ یہ حدیث، یہ بخاری شریف ہم نے ساری حضرت حافظ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی ہے، ٹھیک ہے، دونوں جلدیں وہ پڑھایا کرتے تھے۔ اور یہ وہ سال تھے کہ جب چھٹیاں نہیں تھی، چھٹیوں کا تصور نہیں تھا ہوتا، اب تو چھٹیاں ہوتی نا ہر مہینے بعد، اس وقت تو 2 3 4 ماہ چھٹی کرنے کا تصور ہی نہیں تھا، بس پڑھو، اور یہ کہ فلاں دن آ گیا، فلاں دن آ گیا، ایسی کوئی بات نہیں تھی ہوتی۔ تو الحمدللہ پھر پڑھائی بھی ہوتی تھی۔ تو جب آخری باب آیا نا تو حافظ صاحب نے اپنے والد گرامی حافظ احمد اللہ بڈی مالوی رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا، جب ہم نے بخاری پڑھی، وہ تشریف لائے تو انہوں نے ہمیں آخری سبق پڑھایا۔ ایک تو یہ شرف حاصل ہوا ان سے بھی، تو دوسرا ویسے بھی جب بخاری کا آخری درس ہوتا تھا تو وہ حضرت محدث جلال و پیر والا ان کے سامنے بخاری کی حدیث پڑھی جاتی تھی اور وہ پھر درس دیا کرتے تھے، تو وہ
سمجھے کہ ایک مقرر ہوں، ایک ہمیں شرف نصیب ہو. سبحان اللہ. یہ فرمائیے کہ والدین نے ظاہر بات یہ جو آپ اساتذہ سے پڑھے اور یہ ایک دینی ایک ماحول میں رہے، ظاہر بات کہیں نہ کہیں پہ والدین کا بھی ایک خواہش کہہ لیں، ایک دائیہ ہوتا ہے، ایک کم ان کا نیت میں ضرور یہ بات شامل ہوتی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ والدین کا اس حوالے سے کیا کردار رہا اس سارے علمی سفر کے دوران؟ علمی سفر میں یہ الحمدللہ ہمارے لیے باعث اعزاز ہے بات کہ ہمارے والدین وہ نہیں تھے جو ایک دین سے نابلد ہوں اور بس کہیں ہمارا بیٹا پڑھ جائے. وہ علمیت سے کی عظمت سے بھی آگاہ تھے. الحمدللہ ہمارے والد صاحب خود ایک مستند عالم دین تھے، اور قرآن کے ہمارے تایا جی مستند عالم دین تھے، اور مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ جو دیوبند کے بہت بڑے عالم تھے راول پنڈی میں. میرے والد گرامی نے اور تایا جان نے ان سے دورہ تفسیر کیا تھا، اور پھر میرے تایا جان نے یہاں مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس باقاعدہ 2 سال رہ کے تفسیر پڑھی تھی. یعنی وہ یہی چاہتے تھے، یعنی سارے ہمارے جتنے بزرگ تایا جان ہوں، نانا جان ہوں، یعنی یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک چاہ رہا ہے کہ یہ سارے پڑھیں. ہمارے ماموں نے پڑھا، یعنی دین الحمدللہ ان کا داعیہ یہی تھا، جذبہ یہی تھا کہ بیٹے قرآن کے حافظ بنے اور دین کے عالم بنے. تو الحمدللہ یہ ہے کہ انہوں نے زندگی میں جب یہ اپنا خواب شرمندہ تعبیر دیکھا، بڑے بھائی ہیں وہ مدینہ یونیورسٹی سے بھی فارغ ہو کے آئے اور اس طرح، تو الحمدللہ یہ تھا کہ اس معاملے میں وہ مطمئن تھے. لیکن ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس کے اوپر جب تک زندگی استقامت بھی نصیب فرمائے، بہتری بھی، تاکہ ہم ان کے لیے واقعی صدقہ جاریہ بن کے رہیں. یہ فرمائیں کہ جب بندہ دینی تعلیم حاصل کر رہا ہوتا ہے اور مدارس میں ہوتا ہے تو دین سے تمسک بڑا زبردست قسم کا، دن رات یہی کام کرنا ہے اور یہی پڑھنا ہے، اور مصروفیت ہوتی نہیں ہے، شادی ابھی ہوئی نہیں ہوتی، ذمہ داریاں اس طرح سے ہوتی نہیں ہیں، تو ہمہ وقت جو ہے وہ آپ صرف اسی قسم کی مصروفیات میں رہتے ہیں. تو اس وقت دین سے جو لگاؤ ہوتا ہے وہ بڑا شاندار ہوتا ہے. اور انہی دنوں میں جو میرا مشاہدہ یہ ہے، جب ہم علم سے سنتے ہیں، بات کرتے ہیں، کچھ مشاغل، کچھ اوراد، کچھ وظائف جو ہیں وہ بڑے یعنی بندہ اہتمام سے اختیار بھی کرتا ہے اور ان کو پڑھتا بھی ہے. تو میں یہ چاہوں گا کہ اس وقت کا کچھ اگر آپ کوئی ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں کہ کوئی چیز ایسا عمل تھا جو آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو اس کے علم میں آئے. دوسرا، اب جو ہے یعنی اب زندگی زیادہ تیز رفتار ہو گئی ہے، تو کیا وظائف اور اذکار ہیں جو کہ اس کا آپ معمول اپناتے ہیں جس سے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے؟ چونکہ اللہ کا شکر ہے کہ یوں سمجھے کہ جب سے زبان نے بولنا شروع کیا تو اللہ مالک الملک کا کرم یہ ہوا کہ اس نے قرآن سے لگا دیا. تو ہم نے بڑوں کو قرآن، بڑوں کا ہماری مائیں ہوں یا ہمارے آبا و اجداد ہوں، قرآن سے لگاؤ، یہ ہم نے یوں سمجھے ورثے میں ملا ہے. اللہ کرے ہمارے اندر یہ چیز رہے. آمین. ہمارے دادا جان بہت یعنی محنتی زمیندار تھے، اور دادی جان بھی فوت ہو چکی تھیں، اور اس طرح یعنی وہ ایک محنتی ایک گھرانہ، ان کے اوپر ذمہ داریاں تھیں. اس کے باوجود جب ہم بچپن ہمارا تھا تو جو ان کی جنہوں نے زندگی میں ان کو دیکھا ہوا تھا تو ان کے معمول یہ بتاتے تھے کہ وہ بہت کم گو تھے. کم گو کا مطلب بد اخلاق نہیں، بہت کم بولتے تھے، لیکن ہر ایک کا احساس پاس یہ چیز الحمدللہ تھا. وہ عشاء کے بعد گھر میں آ کے اپنے ڈھور ڈنگر کو دیکھ کے، جیسے زمینداروں کا کام ہوتا ہے کہ رات کو ان کو چارہ ڈال دیا سب کچھ، تو دن کا تھکا ہوا تو سوتا ہے، تو صبح بھی اٹھنا ہوتا ہے، لیکن وہ رات کو قرآن مجید دیا جلا کے نا تو اس کی روشنی میں قرآن پڑھا کرتے تھے، حالانکہ وہ حافظ قرآن نہیں تھے. تو ہمارے تایا جی اس وقت یہ چیز بڑی تھی کہ قرآن خوانی رات کو بڑے بڑے ایک پروگرام ہوا کرتے تھے کہ آج ہم نے حافظ صاحب کو بلایا، فلاں حافظ صاحب کو بلایا جو پورا قرآن پڑھیں گے، تو وہ قرآن پڑھتے تھے. تو اس طرح کے یعنی ہمارے بچپن کے، تو ان میں ہمارے تایا جان یعنی جس کی کوئی غلطی نہ نکال سکے، تو یہ ایک قسم کا مسابقہ ہوتا تھا. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے تایا جان کو بڑا ایک نام دیا ہوا تھا. تو ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کی منزل اتنی پختہ کیسے ہوئی؟ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ تھا کہ میں جب مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ درس وہ پیریڈ سے فارغ ہوتے تھے نا اپنا پڑھا کے، تو وہ گھر چلے جایا کرتے تھے. اگر تو وہ مسجد میں ہوتے تو میں ان کے پاؤں دباتا رہتا.
جب وہ گھر چلے جاتے تو بچے تو کھیلنا شروع کر دیتے، میں مسجد کا حال اندر سے بند کر کے نا تو اندر قرآن پڑھتا رہتا تھا۔ تو اس لیے جب ہم بچپن میں قرآن پڑھنے گئے تو ان کی جوانی کا دور تھا، تو ہم نے ان کو جب بھی رات کو اٹھتے تو دیکھتے کہ وہ کھڑے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ تو اصل چیز قرآن تھی، اور ہمارے حفظ کے بعد بھی ہمارے تایا جان نے ہمیں قرآن سے نا کہ یہ نہیں چھوڑنا، یہ پڑھنا ہے، چاچا جان پکڑ کے لے آتے، قرآن سنتے، ہمیں تو وہ ایک قسم کی الجھن لگتی۔ والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ جب بھی وہ اپنے مشاغل سے گاؤں میں فارغ ہوتے مسجد میں بیٹھ کے قرآن پڑھتے رہتے تھے۔ تو سب سے بنیادی چیز تو قرآن ہم نے دیکھا۔ ہم نے بچپن میں ایک چیز دیکھی کہ مسجد میں اعتکاف کا وہ التظام کرتے تھے، نانا جان اللہ کی کروڑوں رحمت ہے ان پر، بس وہ قرآن پڑھتے رہتے تھے، یا نفل پڑھ رہے ہوں یا قرآن، پتہ نہیں کتنے قرآن وہ پڑھ لیا کرتے تھے، یا پھر مطلب جو آرام کیا قرآن۔ تو پھر ان اساتذہ کے اوپر رحمتیں ہوں کہ جنہوں نے ہمیں قرآن سے دور نہیں ہونے دیا۔ قرآن پڑھنے کا معمول کیا؟ اس کے بعد یہ تھا کہ ایک بات رہ گئی ہے کہ حضرت حافظ صاحب ہم نے اکثر نہیں دیکھا اس طرح، کسی بہت کم لوگ دیکھے ہیں حافظ صاحب کہ انہوں نے پڑھانا بھی ہے، ابھی جا کے اوپر پیریڈ بھی لینے ہیں سب کچھ، لیکن کوئی نماز ایسی نہیں عبدالعزیز علوی رحمۃ اللہ علیہ کہ وہ نماز پڑھاتے تھے، خود امام بھی تھے اس مسجد میں اور مدرسہ بھی تھا، تو اگر مقتدی کے طور پہ بھی پڑھتے تھے تو نماز کے بعد کے اذکار اطمینان سے کر کے اٹھتے تھے۔ ایک تو نماز سے پہلے پہنچنا، سنتے پڑھنا، اور نماز کے بعد اذکار پورے کرنے جو مسنون ہیں۔ یہ چیز الحمدللہ میں نے نا بس اس طرح ایک بس اثر ہی کہ میں بھی، ہم ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم بیٹھے ہوئے ہیں، تو پھر ظاہر ہے کچھ وہ بھی کر رہے ہیں تو پھر ہم بھی کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں، تو بس یہ مسنون اذکار ہی تھے اور قرآن کے ساتھ شغف تھا، یہ لگاؤ تھا۔ تو شیخ میں اس کا چاہ رہا تھا کہ یہ ایک تو آپ فرمایا کہ مسنون اذکار، نماز کے بعد کے اذکار تو چلے یہ تو بڑا اچھا ہے، اور صبح شام کے اذکار بھی لوگ عام طور پر پڑھتے ہی ہیں، اس کے علاوہ کوئی خاص وظیفہ جو آپ سمجھتے ہوں کہ ناظرین کو بطور تحفہ آپ کہیں کہ یہ بھی بڑے فائدے کی چیز ہے، یہ پڑھنی چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ 4 کلمات ہیں جو سب سے افضل ذکر ہیں اور سارے قرآن ہی میں ہیں، سارے قرآن ہی میں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ کلمہ۔ ایک مرتبہ میں جب سیالکوٹ میں آ گیا تھا تو یہاں سے گجرات قریب تھا، سید عنایت اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ گجراتی جو مشہور تھے، تو ان کا ہم نے تذکرہ تو اپنے طالب علمی کے دور میں سنا ہوا تھا، مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ بھی انہوں نے پڑھایا تھا، میرے تایا جان بھی ان کے بڑے معتقد تھے، تو میں نے یہاں چونکہ مصروف ہی رہتا تھا پڑھائی میں، تو ایک دن سوچا کہ کیوں نہ گجرات جاؤں تو بزرگوں سے ملاقات کروں، تو الحمدللہ وہ 2-3 دفعہ جانے کا موقع ملا۔ تو وہ چونکہ ان دنوں وہ گرے تھے سیڑھیوں سے، تو ایک تو بڑھاپا تھا، تو وہ اوپر رہائش اوپر تھی ان کی، اوپر نہیں تھے جا سکتے، نیچے بیٹھک تھی ان کی، تو مجھے ملاقات کا شرف حاصل ہو گیا، بڑے پیار سے ملے اور بڑی محبت کا اظہار کیا، نصیحتیں کی، تو میں نے کہا کہ ذکر کے لیے کوئی کلمات بتائیں، تو انہوں نے پتہ ہے کیا کہا؟ بیٹا رات کے ٹائم عشاء کے بعد سونے سے پہلے وضو کر کے روتے دھوتے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اکبر پڑھا کرو۔ بس میں آپ کو یہ بتا دوں کہ انہوں نے مجھے پہلا سبق یہ دیا تھا۔ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ برکت ہے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا یہ فرمائیے کہ اب تو خیر ماشاء آپ اس کے بعد جب آپ وہاں سے آگے فراغت ہو گئی تو پھر تدریس کا عمل شروع کیا، پڑھانا شروع کیا، تو اس کا آغاز کہاں سے ہوا؟ ایک تو اسی جامعہ سے 2 سال تقریباً آغاز تو آپ نے جیسے کر دیا، اس کے بعد کچھ وجوہات سے میں نے وہاں سے چھوڑا، تو اللہ آپ کا بھلا کرے میں لاہور آ گیا، تو لاہور میں دھرم پورہ یہ جو جامعہ محمدیہ لوکو ورکشاپ ماشاءاللہ بہت عظیم ادارہ ہے، یہ دھرم پورہ میں تھا، مصطفیٰ آباد، جہاں حافظ صلاح الدین یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بطور امام کے انہوں نے تقریباً 25-30 سال گزارے۔ ہم ان کے شام اور صبح کے درس سے بھی مستفیض ہوا کرتے تھے، فیض پایا کرتے تھے، صبح قرآن کا ترجمہ پڑھایا کرتے، شام کو حدیث۔ ان کا ایک معمول بھی آپ کو بتا دیں، انہوں نے بھی ایک اپنا قرات کا نا نماز پڑھانے کا ایک وظیفہ سمجھے ورد بنایا ہوا تھا کہ صبح کی نماز میں نا وہ 25ویں پارے سے شروع 26ویں پارے سے شروع کرتے، یہ پڑھا کرتے تھے صبح والی منزل غالباً سورہ بروج تک،
یا تکویر تک، یہ مجھے اب ایگزیکٹ یاد نہیں ہے. عشاء کی نماز میں یہاں سے لے کر آخر تک نہیں، عشاء کی نماز میں یہاں سے لے کر سورہ بینہ تک. اچھا. مغرب کی نماز میں سورہ بینہ سے لے کر، یہ ان کے یہ روٹین تھی، انہی صورتوں کو دہراتے تھے. 2 سال غالباً میں نے وہاں پڑھایا. تو یہ ہوتا تھا کہ فارغ ہو کے، ہے تو جگہ دور لیکن اس وقت جوانی کا عالم تھا، اور یہ سواریوں وغیرہ کا تو اتنی فکر نہیں تھی، پیدل ہی چل پڑتے تھے. گڑی شاہو سے ہوتے ہوئے، اسٹیشن سے ہوتے ہوئے، اور بڑھانٹہ سے ہوتے ہوئے، اور یہاں سے اردو بازار سے ہوتے ہوئے الاعتصام دفتر پہنچ جایا کرتے تھے. تو وہاں 3 ہستیوں کی مجلس جمتی تھی. قاری نعیم الحق صاحب کی، حافظ صلاح الدین یوسف صاحب کی، علیم ناصری صاحب ایم اے کی جو ایڈیٹر تھے. تو یہ آپس میں گفتگو کرتے تھے. چونکہ حافظ نعیم الحق صاحب کے شاگرد تھے تو اس شاگردی کی وجہ سے ہم بیٹھ جاتے تھے. وہ بڑے شفقت سے پیش آتے تھے. تو بس یہ محفلیں ان سے بھی کچھ لطف اندوز ہوتے رہتے تھے. بڑے جید علماء کے ساتھ بیٹھنا. جی. تو کبھی لائبریری میں بیٹھ کے کتابیں دیکھنا، اتنا شعور تو تھا نہیں، لیکن بہرحال یہ تھا. تو لکھنے کھانے کا شوق بھی تھا یعنی کچھ؟ نہیں، لکھنے کھانے کا میرے اندر کوئی اتنا زیادہ داعیہ نہیں پیدا ہوا، تو اس سے میں محروم. تو یہاں پہ 2 سال پڑھانے کے بعد پھر اس کے بعد میں سیدھا سیالکوٹ چلا آیا جی 89 میں. تو یہاں حفظ کی ذمہ داری سونپی گئی مسجد میں، اور ساتھ نمازیں پڑھانے کی. یہاں میرے ماموں الطاف صاحب ہی جنہوں نے مجھے پڑھانا شروع کیا تھا، وہ خطیب تھے. تو 1 سال یا 2 سال بعد وہ انگلینڈ چلے گئے. تو اس کے بعد پھر خطابت کی ذمہ داری میرے اوپر آ گئی. پھر میں نے درس وغیرہ بھی شروع کر دیا دینا. تو حفظ کے لیے استاد رکھ لیے، ان کی بس نگرانی تھی میرے ذمہ. تو کچھ عرصہ میں نے وہاں بہت مشہور مدرسہ دارالحدیث کے نام سے پل ایگ پہ، جو حافظ شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بنایا تھا، اس کے بعد وہ چلتا رہا. قاری اسماعیل اسد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے مشہور خطیب اور جید عالم تھے، ان کی نگرانی میں بھی. پھر وہ جب وہاں سے چلے گئے تو پھر مولانا فضل الرحمن ہزاروی ایک بہت مشہور گزرے عالم، وہ راولپنڈی پڑھے تھے. حافظ اسماعیل زبیر رحمۃ اللہ علیہ سے وہاں پڑھاتے بھی رہے ہیں، اور بھی 1-2 جامعات سے انہوں نے ماشاءاللہ پڑھا تھا. تو وہ یہاں یعنی سیالکوٹ تھے. انہیں ایک خاندانی وہ انس بھی تھا ہمارا. تو وہ جب انہوں نے پڑھانا شروع کیا ادھر، تو مجھے صرف اعزازی طور پہ انہوں نے یہ کہا کہ آپ فارغ ہوتے ہیں تو ادھر آ کے آپ کچھ سبق پڑھایا کریں. تو پڑھانے کا الحمدللہ تھا، تو میں پڑھاتا رہا ادھر. تو پھر وہ مدرسہ بھی کچھ وجوہات کے بنا پہ بند ہو گیا. تو پھر میں فارغ رہا. پھر ایک اور ادارہ پھر بنا، جامعہ محمدیہ ملک کلام میں. تو وہاں کے جو مدیر ہیں شیخ جاوید اقبال سیالکوٹی، بطور استاذ کے مجھے دعوت دی. تو پھر الحمدللہ کچھ سال میں وہاں بھی پڑھاتا رہا. تو اس طرح سلسلہ چلتا رہا پڑھنے پڑھانے کا. اچھا، یہ فرمائیں، یہ بہت کام ایسے ہوتا ہے کہ بندہ عالم دین بھی ہو اور ایک جماعتی زندگی بھی گزار رہا ہو، اور آپ کے بارے سے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا ایک بڑا گہرا تعلق رہا ہے جماعت کے ساتھ اور جماعتی سرگرمیوں کے ساتھ، اور بڑے ایکٹیولی آپ اس کے اندر، بلکہ ابھی بھی آپ کو جو ہے وہ جماعت کا سیالکوٹ سٹی کا امیر جو ہے وہ منتخب کیا گیا ہے. تو یہ ایک تو پہلے یہ بتائیں کہ یہ بیلنس کیسے رکھتے تھے، یہ بطور عالم دین، بطور مدرس، بطور ایک استاد کے بھی، اور ساتھ میں یہ جماعتی ذمہ داریاں بھی؟ اس لیے میں تو یہ ہے کہ جو چیز اگر تعلیم کے دوران ہی جس کا ایک تجربہ ہو جائے تو پھر وہ آگے بھی آسان ہو جاتا ہے. ہمارا جو مدرسہ تھا نا جی، وہ سمجھے ہم جماعت کا مرکز تھا، کیونکہ وہاں جماعت بہت کم تھی. تو جامعہ تدریس القرآن ہی سمجھیں اس پورے علاقے کا جماعت کا ایک مرکز تھا. تو اس وقت امیر تھے مولانا معین الدین لکھوی رحمۃ اللہ علیہ، میاں فضل حق رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہستیاں. تو جتنے بھی یہ علماء، وہ ضیاء الحق کا دور تھا، تو اس دور کے جو معاملات تھے اسلامی، اس کے ایک رجحانات ان کے اور دینی جماعتوں، چونکہ ان کا اکثر و بیشتر وہاں جانا ہوتا تھا، تو یہ پھر ادارے میں ہی آیا کرتے تھے. اس وقت یہ ہوٹلوں وغیرہ کا تو اتنا تصور نہیں تھا، اور یہ سادگی کا دور تھا. تو اس وجہ سے ہمیں بھی ان کی گفتگو سننے کا موقع ملتا. تو اس طرح گویا ہماری یہ بھی تربیت ہو رہی تھی کہ جماعت کیا ہوتی ہے اور جماعتی نظم کیا ہوتا ہے، بڑوں کے خیالات اور یہ ساری چیزیں. یوں سمجھے کہ ہمارے یعنی خاندانی بھی کہہ لیں اور مدرسے کی زندگی کی بھی کہہ لیں، یہ ہم نے جماعت کو ہی کے اندر ہی آنکھ کھولی اور سنبھالا ہے، اور دیکھا کہ اساتذہ کس طرح. الحمدللہ ہمارے مدرسے میں ایسا کوئی رجحان نہیں تھا، کوئی اینٹی جماعت ہی ہے، بس جماعت کے ساتھ چل رہے ہیں.
تو پھر یہاں آ کے بھی چونکہ اس ماحول سے ہی ہم مانوس تھے اور یہاں بھی ہم نے جو ہے وہ یہی ماحول پایا. سیالکوٹ میں ہماری یعنی جو سمجھیں کہ جماعت کے نہیں بلکہ پوری ملت اسلامیہ کی جو عظیم ایک نعمت عظمیٰ ہے, اللہ ان کی زندگی میں برکت فرمائے. ہمارے بزرگ پروفیسر علامہ سینیٹر ساجد میر حافظہ اللہ تعالی, تو یہ شروع میں نظریاتی ایک جو ہے نا وہ جماعتی تھے اپنے تعلیم علمی کے دوران, کیونکہ ان کو بھی تو یہ چیز ورثے میں ملی تھی نا. مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ جو جماعت کے مؤسس ہیں, تو ان کو تو یہ چیز تو بہت زیادہ جو ہے نا ملی ہوئی تھی. تو ماشاءاللہ انہوں نے وہاں اپنے طالب علمی کے یعنی علمی مراحل طے کرنے کے بعد جو نوجوان تھے وہاں انہوں نے, اس وقت یوتھ فورس نہیں تھی, شبان کے نام سے نوجوانوں کی تنظیم تھی مرکزی جمعیت میں, شبان اہل حدیث. تو یہ شبان کے وہاں ہیڈ تھے اور باقاعدہ نوجوانوں کو قرآن کا ترجمہ پڑھاتے تھے. آج جو اس وقت بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں اور اس علاقے اپنے سیالکوٹ میں خاص طور پہ ہم دیکھتے ہیں عمر رسیدہ, تو وہ ساجد میر حافظ اللہ کے شاگردوں میں سے ہیں. تو اس طرح یعنی یوں سمجھے کہ یہ شہر تو ایک یعنی بانی جماعت ہے. تو یہاں آ کے انسان اگر وہ واقعی جماعتی ہو, سوچ رکھنے والا ہو, تو اس کو ماشاءاللہ پنپنے کا اور کچھ سیکھنے کا موقع بہترین ملتا ہے. تو الحمدللہ مجھے بھی پھر. اچھا, تو یہ بتائیں کہ آپ کس کس جماعتی ذمہ داریاں کے اوپر رہے ہیں اور شہر کی جماعت کو مضبوط کرنے کے حوالے سے اور اس کو آگے بڑھانے کے حوالے سے آپ اس سے پہلے کیا کرتے رہے ہیں, اور اب بطور امیر آپ کے ذہن میں کیا لاحِ عمل ہے؟ دیکھیں جی, جہاں تک آپ فرما رہے ہیں ذمہ داری, تو کبھی بھی آپ یقین کریں کہ بحیثیت ایک عہدے کی ذمہ داری کے کبھی بھی ایسی خواہش پیدا نہیں ہوئی. ذمہ داری یہی تھی کہ اقامت دین چونکہ ہماری زندگی کا مقصد ہے, اور الحمدللہ یہ جماعت کی کاز ہے, تو جماعت کے ساتھ مل کے یہ کام, اس میں اور خیر و برکت جو ہے نا اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. ایک آدمی کا الگ کام کرنا, اس کی ایک اور نوعیت ہوتی ہے. جب سب جو مل کے کر رہے ہوں تو اللہ تعالیٰ اس میں بڑی برکت ڈالتے ہیں. تو اسی سوچ کے تحت جماعت سے ہم جڑے رہے. کبھی یعنی میرے ذہن میں واللہ یہ چیز تھی نہیں کہ کوئی عہدہ بھی کچھ ہوتا ہے یا کچھ, یہ کبھی بھی نہیں. ہاں البتہ یہ ہے کہ جب آہستہ آہستہ یعنی جماعت نے دیکھا کہ یہ شخص بھی ہمارے شہر میں ہے اور اس کا مثبت کردار ہے, کوئی منفی اس کی کوئی بات نہیں, کوئی کچھ نہیں, اور یہ اپنے کام سے کام رکھنے والا ہے, تو انہوں نے مجھے بھی اپنے ساتھ شامل کر لیا. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے تو جو ذمہ داری مجھے سونپی گئی وہ ناظم تبلیغ کے سونپی گئی, تقریباً 10 سال پیچھے جو ٹینور تھا. پھر اس کے بعد نائب سینئر نائب امیر کی بھی, سینئر نائب ناظم کی بھی. پھر یہ پچھلے جو 2 ٹینور گزرے ہیں تو ان میں یعنی ایک میں سینئر نائب امیر تھا, پھر ناظم رہا ہوں پچھلے ٹینور میں. حافظ شاہد امین صاحب جو ہماری جماعت کے بہت معروف ہستی ہیں, شخصیت ہیں, یا یوتھ فورس کے بھی صدر رہے ہیں, اور پھر ہمارے شہر سیالکوٹ میں اب بھی ماشاءاللہ مرکز میں ان کا عظیم جو ہے وہ شعبہ خدمت خلق کے حوالے سے ان کا کردار ہے, اور شہر میں وہ امیر کی حیثیت سے ماشاءاللہ ان 2 ٹینور انہوں نے گزارے ہیں. بہت اچھے عظیم انسان ہیں. تو ناظم کے طور پہ میں نے کام کیا ہے, اور یہ تھا کہ الحمدللہ وقت گزرا ہے تو اس میں کوئی منفی تاثر ہمارے خلاف اس لیے نہیں ہوا کہ ہم نے کوئی ایسا کام منفی کیا نہیں کہ کسی کو ہمارے اوپر یہ گلہ شکوہ ہو کہ گویا یہ کوئی کسی قسم کے ان کے رجحانات ایسے ہیں. ہم مثبت سوچ لے کے آگے چلتے رہے, تو اس لیے لوگ الحمدللہ ساتھ ملے رہے. تو اب امارت کا بھی یہ تھا کہ میں اس انتظار میں تھا کہ یہ ختم ہو اور یہ نظامت کی بھی ذمہ داری ختم ہو اور میں ریلیکس ہوں. تو ساتھیوں نے اور بالخصوص امیر محترم نے جب حکم دیا تو پھر یہ ذمہ داری میں نے لے لی. یہ امیر کے طور پہ نہیں ہے, بس یہ ہے کہ چونکہ ذمہ داری ہے تو دعا یہ ہے کہ اللہ اس میں جو توقعات بھی ہیں بزرگوں کی اور جماعت کی اور ساتھیوں کی اور جو ذمہ داریاں بھی ہیں, اللہ کرے اس میں پورا اتر سکوں. تو اللہ کا یہ شکر ہے کہ ابھی وقت یعنی آغاز ہی ہوا ہے, اور پہلے تو ایک تجربہ ہی ہوتا ہے, لیکن الحمدللہ ہم نے اپنے کچھ عملی کاموں کا آغاز آتے ہی کر دیا. یہ نہیں کہ ہم پہلے بہت بڑا کوئی لائے عمل بنائیں گے. ہمارا یہ تھا کہ لائے عمل ہمارا واضح ہے. لائے عمل وہی ہے کہ ہماری جماعت وہ الحمدللہ دعوتی جماعت ہے, دینی جماعت ہے, اور دین کا مطلب صرف لوگوں کو دین کی طرف بلانا ہی نہیں بلکہ دین کے جتنے تقاضے ہیں خلق کے اللہ کے مخلوق کی خدمت بھی, اور اس لحاظ سے
عوام الناس کی بھی بھلائی اور خیر خواہی. تو یہ ساری چیزیں ہم انشاءاللہ آہستہ آہستہ ان کو اپنے جو ہے نا وہ منصوبے میں لے کے آئیں گے اللہ کے حکم سے. چونکہ آپ کا تعلق سیالکوٹ سے ہے اور سیالکوٹ ایک کاروباری شہر ہے، زیادہ تر لوگ اس کے اندر مختلف کاروبار سے منسلک ہیں، تو کاروباری شخص تو بڑا مصروف ہوتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان تک آپ کی رسائی کس طرح ہوگی اگر آپ ان تک دین کی دعوت پہنچانی ہے اور کتاب و سنت کے ساتھ ان کو جوڑنا ہے؟ تو بزنس کمیونٹی کے ساتھ رابطے کے حوالے سے آپ کیا اقدامات کر رہے ہیں یا کیے ہیں آپ؟ سب سے بنیادی چیز تو الحمدللہ ہمارے لیے یہ ہے کہ شہر کے واقعی یہ کریم ہوتی ہے کاروباری طبقہ. تاجر حضرات اکثر الحمدللہ وہ دینی رجحان رکھنے والے بھی ہیں، اور چونکہ شہر ایک چھوٹا سا ہے اور اس میں جو یعنی ہمارے جماعت کے لوگ ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں مساجد کے ساتھ. وہاں جب پروگرام ہوتے ہیں تو ان کے علم میں ہوتا ہے، وہ ان سے بھی مستفید ہوتے ہیں. پھر جمعہ وغیرہ ان میں بھی اکٹھا ہونا اور اس طرح. اور دوسرا شکر ہے اللہ کا فضل ہے کہ اس طبقے سے یہ طبقہ ویسے بھی اللہ ان کو جزائے خیر دے، عزت و احترام کی نگاہ سے یہ دیکھتے ہیں، تو ان تک رسائی ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. ہم ان سے ملتے ہیں اور ہماری دعوت یہ سنتے بھی ہیں، ان کی خواہش بھی ہوتی ہے، کبھی کبھار درس دروس بھی ہمارے رکھ لیتے ہیں. تو ان تک رسائی ہے بھی انشاءاللہ اور ہوتی بھی رہے گی انشاءاللہ. یہ فرمائیے کہ یہ جو ابھی آپ ذکر بھی کیا اپنی گفتگو میں کہ جماعت بہرحال دعوت دین کا کام بھی کرتی ہے اور عامت الناس کی خیر خواہی اور بھلائی کے حوالے سے بھی اپنا کردار ادا کرتی ہے، اس کے جو رفع عامہ کے کام ہوتے ہیں. اس حوالے سے فرمائیے گا کہ آپ بطور امیر سیالکوٹ سٹی جو ہے، اس سے پہلے بھی آپ کے کام رہے ہیں، تو ابھی آپ کے ذہن میں کیا خاکہ ہے کس طرح سے جو ہمارا رفائی کام ہے جماعت کو اس کو آگے بڑھایا جائے گا؟ جو یہ رفائی کام ہے الحمدللہ جماعت تو کر رہی ہے، اور اس میں اللہ کا شکر ہے کہ کوتاہی نہیں ہوتی، کام ہوتا ہے. لیکن ہر کام میں گنجائش تو ہوتی ہے بہتر سے بہتر. تو جیسے مثال طور پہ رمضان میں راشن تقسیم کرنا غرباء میں، یہ ہمارا کئی سالوں سے الحمدللہ ایک ہے، اور اس میں تجار حضرات بہت شامل ہوتے ہیں، اپنا حصہ ڈالتے ہیں. تو اس دفعہ اس کو ہم نے پڑھانے کا فیصلہ کیا کہ اور زیادہ اس میں جو ہے نا ہم اضافہ کریں گے اللہ کی توفیق سے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ جس طرح اور تنظیمیں بھی یا افراد بھی مختلف جو ہے وہ کیمپ وغیرہ لگاتے ہیں میڈیکل وغیرہ، تو ہم اس میں بھی انشاءاللہ اس کا بھی لائحہ عمل بنائیں گے. اور اسی طرح غرباء میں ان کو سٹینڈ کرنے کے لیے جیسے خواتین ہیں سلائی مشینیں وغیرہ تقسیم کی جاتی ہیں. اس طرح کوئی مثال طور پہ کوئی ڈرائیور ہے تو اس کو بے روزگار ہے، اس کو کوئی چیز لے دینا. تو ایسی چیزوں کو بھی انشاءاللہ ہم اپنے منصوبے میں ہم نے شامل رکھا ہوا ہے. روزگار فراہم کرنے کے حوالے سے جتنا ہو سکا ہم کریں گے. یہ فرمائیے کہ ابھی آپ ذکر بھی کر رہے تھے کہ امیر محترم کا سیالکوٹ سٹی میں ہونا بذات خود ایک بڑی خیر و برکت کا باعث بھی ہے، اور اس ایک مضبوط شخصیت کے ہونے سے بھی ظاہر بات جماعت مضبوط ہوتی ہے. الحمدللہ. اس حوالے سے آپ کے کیا جذبات اور تاثرات ہیں اس حوالے سے؟ البرکۃ مع اکابر کو، اکابر کے ساتھ ہی برکت ہے. اور یہ صرف یہ نہیں کہ یہ صرف ایک جسم کے لحاظ سے ہم کہیں کہ میر صاحب ادھر ہیں، وہ باہر بھی ہوں تو وہ ہوتے ہیں، ان کو اپنے شہر کا الحمدللہ بہت خیال اور دھیان ہے اللہ کے فضل سے، اور ہمیں ان سے بڑی رہنمائی ملتی ہے. کسی بھی معاملے میں مشورہ ہمیں مطلوب ہو یعنی شہر کے حوالے سے، تو چونکہ وہ بہت سینئر ہیں اور انہی کا الحمدللہ یہ لگایا ہوا پودا ہے، بنیادیں ہیں، تو ہم ان سے مشورہ لے کے ہمیں بہت زیادہ خیر و برکت حاصل ہوتی ہے اللہ کے فضل سے. میر صاحب کے یہ ہمارے لیے ایک سمجھیں کہ دوسروں کی نسبت ایک ہمارے لیے اعزاز ہے. اچھا یہ فرمائیے کہ آپ پیغام ٹی وی کے ماشاءاللہ اسکالر بھی ہیں، مختلف پروگراموں کے اندر بعض ہمارے ناظرین آپ کو دیکھتے بھی ہیں ہماری اسکرین کے اوپر. ابھی پچھلے دنوں ہم نے سیرت کا ایک پروگرام ماشاءاللہ بڑا خوبصورت کیا، اور ابھی بھی وقت الفتح مارننگ شو میں بھی آپ کی شرکت ہوتی ہے. تو میڈیا کے اوپر دعوت دین کا جو یہ تجربہ ہے، اس کے بارے میں آپ کے کیا جذبات ہیں؟ اس حوالے سے یہ کہ حقیقت کو تو ماننا چاہیے کہ اب زمانے میں ظاہر بات ہے کہ ایک تبدیلی تو آ گئی ہے. نئی جنریشن جو ہے وہ میڈیا کو ہی زیادہ استعمال کرتی ہے اپنے علم کے لیے بھی، معلومات کے اضافے کے لیے بھی. اور اس حقیقت سے انکار تو نہیں کیا جا سکتا کہ جب یعنی عوام الناس وہ اس کے ذریعے فائدہ اٹھانے کی طرف مائل ہیں، تو ہم کہیں نہیں اس کو چھوڑ کے بیٹھ کے ہمارے پاس بات سنو، تو اس طرح تو مشکل ہے.
اس میں کوئی شک نہیں کہ جو آپس میں آمنے سامنے بیٹھ جیسے میری اور آپ کی گفتگو ہو رہی ہے، اس کے اثرات اور ہوتے ہیں، اور اس میں جو اشکال ہیں وہ بھی نکل جاتے ہیں، اور اس طرح یہ ساری چیزیں. اور جو خاص طور پہ اللہ کی کتاب کے لیے جو بیٹھ کے جو پروگرام ہوتا ہے اس پہ تو اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں. وہ اس کو پس پوش نہیں ڈالنا چاہیے، اس کو دوسرے نمبر پہ نہیں رہنا چاہیے، وہ فرسٹ پرائرٹی رکھنا چاہیے وہ بالکل. اور یہ میرا پیغام ہے لوگوں تک کہ وہ اللہ کے لیے ان مجلسوں کو اگر چھوڑو گے تو روحانیت آپ کے اندر سے نکل جائے گی. لیکن بہرحال میڈیا بھی یہ بھی بہت زیادہ یہ مؤثر کن ہے اور متاثر کرتا ہے معاشرے کو، تو اس میں ہمیں بہترین کردار ادا کرنا چاہیے. اہل علم کو جہاں موقع ملے، جس طرح آپ ماشاءاللہ اہل علم کو بلاتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کا بھی اس میں بہت اہم کردار ہے. آپ اشاعت دین میں بنیادی کردار ادا کر رہے ہیں، اور اہل علم جو اپنے وسائل سے یہ کام نہیں کر سکتے تو آپ ان کو ایک موقع دے رہے ہیں. تو الحمدللہ اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں پیغام ٹی وی ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ اس میں اس کے چلانے والوں کو اور اس کا جو بھی منسلک ہیں سب کو اللہ تعالیٰ ان کی مشکلیں بھی آسان فرمائے، ان کو وسعت نصیب فرمائے، اور اس پہ ان کو استقامت نصیب فرمائے، اور جتنی کامیابی کی نئی راہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے کھول دے. آمین. آسانیاں پیدا. میں چاہ رہا ہوں کہ آخر میں آپ پیغام ٹی وی کے ناظرین کے لیے کوئی پیغام آپ تشریف لائے ہیں تو پیغام یہی ہے کہ ظاہر بات ہے پیغام ٹی وی منفرد ہے تقریباً دوسرے تمام چینلوں سے الحمدللہ، کس کا ایک ہی ایم ہے کہ قرآن و سنت خالص اور سچا دین لوگوں تک پہنچ جائے، اور لوگوں کے ذہنوں کے اشکالات اصل حقیقت سے ان کا حل جو ہے وہ ان کو پیش کیا جائے، اور ان کو صحیح سمت میں جو ہے نا وہ چلایا جائے. تو اس میں الحمدللہ اللہ نے کامیابی دی ہے. پیغام ٹی وی کے دیکھنے والے، فالوور، اس سے فائدہ اٹھانے والے، بلکہ اس کے پروگراموں کا انتظار کرنے والے وہ لوگ ہیں، اور ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ اوروں کو بھی دعوت دیں حقیقت کی طرف، کہ اگر آپ اس یعنی پھیلے ہوئے معاشرے میں جہاں ہر کوئی بھانت کی بولیاں بول رہا ہے، اگر آپ قرآن و سنت اور کسی بھی فورم پہ آپ چاہتے ہیں کہ جو کچھ بیان ہوا آپ نے سنا، ہمیں اس کے ثبوت بھی، پروف بھی چاہیے، الحمدللہ وہ بھی یہاں ملیں گے. تو ان کو چاہیے کہ وہ پیغام ٹی وی کو جو ہے وہ ضرور اس سے فائدہ. شیخ آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، وقت دیا. بڑی طویل نشست آپ کے ساتھ ہوئی، انشاءاللہ امید ہے کہ آپ آئندہ بھی ہمارے پروگرام میں شرکت کرتے رہیں. اللہ کی توفیق سے. آپ کا بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے آج فضیلت الشیخ قاری شفیق الرحمان علوی صاحب. آپ استاد ہیں، مدرس ہیں، اس کے علاوہ ایک بڑی شاندار دعوتی زندگی گزارتے ہیں، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف دعوت دیتے ہیں، اقامت دین کا کام کرتے ہیں. تو ایسے ہی لوگ ہمارے معاشرے کا آپ کہہ لیں جوہر ہیں، اور اس کا عکس بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دین سے محبت کر خود بھی کرنا اور اوروں کو بھی اس کے ساتھ جوڑنا. تو ایسی شخصیات یقیناً ہمارے لیے جو ہے وہ ایک نعمت سے کم نہیں ہے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کی ہر لحاظ سے بھرپور طریقے سے خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.